مفتی کہتے کرم ہوا تو آقا جی کہ جس حالت میں ہو بس لاجوابی کہتے ہیں نظر آتی ہے. تو کہتا آقا جی گھر کی حالت میں بیٹھے ہوتے جیسے گھر میں انسان کپڑے کھلے ڈالتا ہے، ٹوپی اتار دیتا ہے، رومال ٹنگ دیتا ہے. تو کہتا آقا جی گھر کی حالت میں بیٹھے تھے، سارے بال آپ کے جیسے منہ پہ پڑے ہوتے ایسے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے کر کے دیکھو، ایسے دیکھا اس کا دل نکل گیا، اس کا دل نکل گیا. سبحان اللہ، چشم بد. اتنے دن اس کو جیسے کہتے ہیں بس دماغ اس کا خراب تو نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے کہتے ہیں ہوش و ٹھکانے نہیں رہے. ہاں، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن. پھر آج سے ہوش میں آیا، حیران ہو گیا. ہم سنتے ہیں دیکھو اثر ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں ان کو کیسا اثر ہوتا ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں. یہ دل جبر سے نہیں چلتا ہے. صحابہ کو جب محسوس ہونے لگا تو وہ پھر آقا جی کے ساتھ ایسے جڑنے لگے کہ نہ مال چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ جان چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. چاہیے تو ہم کو آپ ہی چاہیے. کہ دل کے پردے ہٹنے لگے، محسوس ہونا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر یہ مل گیا سب کچھ مل جائے گا، سب تکلیفیں ٹل جائیں گی. اور ہوا بھی ایسا. آپ عرب کا دیکھیں پہلے کیا تاریخ ہے، فقر، مصیبت، لڑائیاں، جنگاں، اوس و خزرج، قبیلے کے قبیلے فنا ہونے، لڑنے جھگڑنے، مصیبتیں، عذابیں، گناہ ہیں. جب آقا جی وہاں داخل ہوئے، سبحان اللہ، عرب کا نام دنیا میں ہو گیا. ہاں جی، عرب کی زمین کا ادب ہو گیا. ہاں جی، دنیا کے وہ سالار بن گئے. ہاں جی، کتنا ان کا معاملہ پھیل گیا. عرب آ گئے، عرب آ گئے، سب جگہ فتوحات. ہاں جی، دنیا کے مالک ہو گئے. ہاں جی، پہلے کی حالت تھی اہل کتاب نصارہ وغیرہ ان پہ مسلط تھے، وہی سب خدا نے سب کچھ دے دیا آقا کے طرف. جیسے وہ آقا پہلے ایسے ہی آقا بھی سب کے ہیں، ان کے لیے سب برابر ہیں. کبھی انسان سوچتا ہوگا نا ایسے 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 ہے، یہ ایسے ہے، تو جو آقا جی سمجھتے ہیں تو مشائخ یا انبیاء تو نہیں سمجھ سکتے. مشائخ تو بیچارے علیحدہ ہیں، انبیاء بھی تو نہیں سمجھ سکتے. مشائخ تو ہر چیز سمجھ. تو کہتے ہیں ہمارے مشائخ کہتے ہیں آقا جی کا اس سے کلام ہوا کہ اس کی اس وہم کو رفع کرنے کے لیے. ہاں، کہ تم اس کے لیے چاہتے ہو، مثلا اس کے لیے چاہتے ہو کہ میری نظر سب پر ایک ہے، یہ دل میں میرے ساتھ فرق رکھتے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں. کیا میں ان کا نبی نہیں ہوں کہ میں نہیں چاہتا ان کے لیے؟ کیسی بات آقا نے کی. بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ میری نظر سب کے لیے ایک ہے. کہ تمہارے دل میں جو جھیل چلتی رہتی، اس پر کرم ہو جائے، اس پہ کرم ہو جائے، یہ فرق رکھتے ہیں مثلا دل میں، جڑتے نہیں ہیں. میرے سے ان کو محبت نہیں. اگر تم کو خدا نے کچھ دی ہے تو کرو، تو شکر کر، لیکن کو نہیں میرے سے محبت بے وفا ہے تو تم سب کے لیے چاہتا ہے. اور میری سب کی نظر ہے، جیسے میں تیرے لیے ہوں ایسے ان کے لیے، سب کے لیے میں ایک ہی نظر رکھتا ہوں. کیسی رحمت ہے. لیکن یہ میرے ساتھ فرق رکھتے ہیں. بتاؤ ظلم ہے نا کہ میں فرق نہیں رکھتا. سبحان اللہ، بڑے بے وفا ہے، بے مروت ہے. ہاں، درود دل سے نہ پڑھنا، محبت سے نہ پڑھنا، مصیبت کی وجہ سے پڑھنا، یا یاد آ گیا پڑھ لینا، نہ یاد آیا تو بھول گئے. لیکن اولاد مال دنیا کو نہ بھولو. وہ آقا جی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے، وہ مال اولاد کو بھول جاتے تھے، کاموں کو بھول جاتے تھے، بلکہ جان چھڑاتے تھے ادھر ہی لگے رہے. خواہشات نفس کوئی چیز ہی نہیں تھی. صحابہ کٹے ہوئے مشورے کرنے لگے، ایک نے کہا روزے رکھوں گا، دوسرے کہا شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کچھ کہا. بیچ ابو بکر صدیق بھی تھے، آقا جی نے بلایا، کہا ایسے نہیں کرنا ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں. آپ کو بھی منع کیا. بتا پھر آقا کے کہنے سے وہ حقوق اپنے ادا کریں. ان کا سب اللہ کے ہم ہو گیا، ہمیں اپنا کچھ چاہیے نہیں. چاہیے تو جو آپ چاہتے ہیں وہ چاہیے، جو ہماری ذاتی مقاصد ہے، مفاد، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. کتنے واسع